السلام علیکم۔ آج 26 مارچ 2026 شام کے تقریباً 10 بج چکے ہیں۔ آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ امریکہ وسط ایشیا سے تقریباً 12-13 ہزار کلومیٹر دور ہے، لیکن پھر بھی وسط ایشیا میں اس کے اتنے مفاد ہیں کہ کئی مسلمان ممالکوں کو ٹھوک دیا ہے، اپنا نوالا بنا چکا ہے۔ مثلا لیبیا، شام، عراق، افغانستان، دوسرے ممالک، اور اب ایران کے در پہ لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس قوم میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہوتا، اس قوم میں انفرادی طور پر کتنی بھی اچھائیاں کیوں نہ ہو، وہ ہر محاذ پر ہار جاتی ہے۔ اور جس قوم میں بھی اجتماعیت ہو، ایکتا ہو، اتحاد ہو، ان کے اتحاد کے باوجود ان کے اجتماعی طور پر کتنی بھی برائی کیوں نہ ہو، لیکن وہ محاذ پر کبھی ہار نہیں سکتی۔ اجتماعیت میں طاقت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات کب سمجھ میں آ جائے گی؟ ہم تو شیعہ سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ سنی اور دوسرے گروہوں میں بٹ چکے ہیں، اور بٹکانے والے بھی کوئی اغیار نہیں، اپنے ہی لوگ ہیں جو ان چیزوں کو ہوا دیتے ہیں اور مسلمانوں کو اور زیادہ آپس میں متنفر کرا دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی تو یہی چال ہے کہ مسلمان بٹ جائے، لڑے، آپس میں جھگڑا کرے، طوفانی بدتمیزی مچائے آپس میں، تاکہ ان کے مقاصد پورے ہو جائیں۔ وہ ہمارے حکمران بنے، ہمارے ماسٹر بنے، وہ ہمارے فیصلہ کرنے والے بنے، فیصلہ ساز بنے، وہ ہمارے ریسورسز کو ڈرین کرے اپنے لیے، اپنے اور۔ وہ تو کر رہے ہیں یہ سارا کچھ، کیونکہ ہم بٹ چکے ہیں۔ ایک گلی میں ہم جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ہماری اوقات ہے۔ اور ان کے یہاں یہود و نصارہ کے درمیان اتنا بڑا اختلاف ہے کہ اتنا بڑا اختلاف دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی مسلمان کو مارنے میں ایک ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم تب تک کسی کے ساتھ لڑ نہیں پائیں گے، مسلمانوں کو ہم مار نہیں پائیں گے جب تک کہ ہم اتحاد نہ کر پائیں گے۔ اور انہوں نے کر لیا، اور ہمارے درمیان نا اتفاقی ہے، اس لیے ہم ایک ایک کر کے ہماری دیواریں گرتی چلی جاتی ہیں۔ بہرحال ایران، اس نے امریکہ اور اسرائیل کے سارے اندازے غلط کر دیے۔ ان کے جتنے بھی تھنک ٹینکس تھے یا جتنے بھی ان کی وہ ایجنسیز ہیں، ان کے سارے اندازے غلط کر دیے ہیں، غلط ثابت کر دیے۔ ایران نے جس چیز کا بھی آج تک دعویٰ کیا ہے، جو بات بھی انہوں نے بتائی، وہ سب انہوں نے کر کے دکھایا۔ امریکہ نے جتنے بھی دعوے کیے، وہ سارے دعوے اس کے جھوٹے ثابت ہو گئے۔ بہرحال اتنا دور رہنے کے باوجود پوری دنیا میں گیس اور تیل کی کرائسس پیدا کر کے یہ ممالک انسانیت کے علمبردار ہیں، اور اپنی ذلت اور رسوائی اور اپنے ناہنجاری اور اپنے ناانسانی اور اپنے ظالم ہونے کا اتنا بڑا ثبوت دیا کہ ایران کے ہر سکول، ہر مساجد، ہر درسگاہ، بچوں پر، بوڑھوں پر، عورتوں پر بمباریاں، یہ سارا کچھ ان لوگوں نے کر کے دکھایا کہ یہ کتنے ناہنجار اور کتنے ظالم اور کتنے قاتل لوگ ہیں کہ انہیں بچوں پر بھی ترس نہیں آتا، بچیوں پر ترس نہیں آتا، بچیوں کے سکولوں پر بمباری کر دی۔ لیکن ایران کے جذبے کو سلام، انہوں نے اسلام کی پاسداری اور علمبرداری اختیار کر لی کہ اسلام کی پاسداری میں انہوں نے یہ دکھایا کہ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا کریکٹر کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان خدا سے کتنا ڈرنے والا ہوتا ہے۔ وہ کسی بوڑھے پر تلوار نہیں اٹھاتا، وہ کسی بچے کو نہیں مارتا، وہ کسی عورت کو نہیں مارتا، وہ کسی سکول پر بم نہیں گراتا، وہ کسی یونیورسٹی اور کالج پر بم نہیں گراتا۔ ایران نے اخلاقی طور سے یہ جنگ جیت لی ہے۔ وہ کب کا جیت چکا ہے۔ پوری دنیا اس وقت ان کا یہ ظلم اور بربریت دیکھ رہا ہے، اور ایران کے اس جذبے کو سلام،
کہ اس نے انسانیت کو زندہ رکھا، اخلاق کو زندہ رکھا، اسلام کو زندہ رکھا، اسلامی تعلیمات کو زندہ رکھا. اور بدقسمتی کی بات یہ بھی ہے کہ اس وقت باقی مسلمان تماشائی بنے بیٹھے ہیں. 40 لاکھ سے زیادہ حاجی دعا کر رہے ہیں مسلمان امت کے لیے، اور ہر کوئی مسلمان نمازوں میں دعا کر رہے ہیں. قرآن کی تعلیم کے بعد، تلاوت کے بعد دعا کر رہے ہیں، درود کے بعد دعا کر رہے ہیں، اجتماعات میں دعا کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اس کے شرائط جو ہے کہ حرام غذا کھانے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی، حقوق اللہ غصب کر کے دعا قبول نہیں ہوتی، حقوق العباد غصب کر کے دعا قبول نہیں ہوتی، سودی نظام پر عمل پیرا ہونے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی، جھوٹ، فساد، دھوکہ، فریب، ظلم، قتل و غارت، حرام خوری، یہ سب کرنے کے باوجود بعد دعا قبول نہیں ہوتی. ایک نظم مجھے یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں کس نے لکھی، برابر یہ مسلمانوں پر راس آتی ہے کہ بے کسوں نے دعائیں کی لیکن اس گھڑی کون سننے والا تھا. ایک یقین تھا کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، لیکن آخر یہ مجھ پہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا. وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی صدا نہیں سنتا. ڈوبتا ہے جو وقت سے پہلے، شور موج بلا نہیں سنتا. شہر جل جائے، بستیاں مٹ جائے، غافلوں کی دعا نہیں سنتا. فیصلہ ہے یہ دین فطرت کا، فیصلہ ہے یہ دین فطرت کا، بزدلوں کی خدا نہیں سنتا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے. یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. آمین ثم آمین.